تشریف رکھتے ہیں جناب حمید میکر صاحب جو کہ بات کر رہے ہیں KESC کے جنرل پرابلمس کے حوالے سے. حمید صاحب یہ بتائیے کہ IPP سے بھی تو KESC لے رہی ہے الیکٹریسٹی اینڈ اپنی فل کیپیسٹی پہ بھی الیکٹریسٹی جنریٹ نہیں کر رہی, نہ اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. وائی سو؟ اور کیا یہ پبلک کے پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ دیکھیے جب یہ IPPs لگ رہی تھی نا تو ہم نے کچھ پوائنٹس ریز کی تھی کہ بیسکلی دا کاسٹ آف دی IPPs, the electricity created by buying from them would be more expensive, but it was worth the sacrifice. In the IPPs کا پہلے تو ایک میں ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. IPPs are basically short term energy providers. اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں بھی لگی ہوئی ہیں, ٹرکی نے بھی لگایا تھا کہ جہاں پہ آپ ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. وہ تو آلٹرنیٹیوز ہیں وہاں پر. ہاں نہیں مگر پھر بھی جب ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے where your industry is growing much faster than your electricity supply. لیکن یہاں تو پرائمری سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے. 6 months 9 months کے لیے ہوتا ہے because the cost of generating IPP electricity much more. So we said okay, because by the time they were supposed to invest in new powerhouses blah blah blah, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سال 2 سال کم از کم جو گزارا تو ہو جائے گا. It is better than closing down the factories. It is better than sitting in darkness, etc. etc. Long term solution تو small اور medium dams ہیں. 32 dams بنانے ہیں وابڈا نے, جو اس میں سے 12 dams بنیں گے 2014 تک. کیا آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا یہ بھی صرف خالی ڈیڈ لائن ہی دی جا رہی ہے؟ ابھی تک تو وہ کہتے ہیں نا ہتھیلی میں چاند. It just doesn't work out. Nothing seems to work out. The system of governance seems to have collapsed. That is the big danger. اب ہم IPP کی بات کر رہے تھے تو پھر اس کے اندر بھی اتنا بڑا اسکینڈل آنا شروع ہو گیا, اتنا بڑا اسکینڈل آ گیا کہ بھئی آپ it became a political war time again and again they were deferred, and because of the scandal, because there was truth in those corruption basis کے اوپر, تو اس کو اسکریپ کرنا پڑا. اب آپ نے اس کو اسکریپ تو کر دیا مگر اس کے بعد پھر کچھ ہوا ہی نہیں. پھر اس کو الٹرنیٹیو, پھر ایک نیا کانٹریکٹ, پھر ایک نیا ٹینڈر نکلا. You're chasing your own tail from 1994. اچھا حمید صاحب میں ایک چیز یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنزیومر اگر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹیرف ہے وہ فرنس آئل کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کو ہم جو ہے اس پہ بلنگ اپنی چارج کرتے ہیں. لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ گیس کے اوپر پروڈکشن کی جا رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی جو کاز ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ گیس کی جو ہے ہمارے پاس شارٹیج ہے, اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہے. ایسے فرنس آئل کے چارج ہو رہے ہیں, بجلی آپ کو گیس سے بنا کے دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لوڈ شیڈنگ بھی مل رہی ہے, تو کنزیومر رائٹس پھر کہاں جائیں گے, پھر کس طرح اپنے وائس کو ریز؟ ویری گڈ پوائنٹ. یہی بیسس کے اوپر ہمارا جو سندھ ہائی کورٹ میں ہے کہ آپ کے اوپر جو ٹیرف لگایا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ اینڈ آل دیٹ کے اندر لگتا ہے نانسنس. ٹھیک ہے, یٹ جو الیکٹریسٹی کریٹ ہو رہی ہے اور being sort of given to us is based on آپ نے جیسا بتایا گیس اینڈ ہائیڈرو, نیچرل گیس کے اوپر اور ہائیڈرل کے اوپر. اب اٹس لائک بوٹل آف سے منرل واٹر پروسیس میں جو برینڈڈ ہوتا ہے, اب اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے کر کے پانی بنایا, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر اگر آدھا پانی آپ کے ٹیپ کا ہو اور آدھا پانی کہیں اور کا ہو, مٹکے کا ہو, آدھا پانی آپ کا کنویں کا ہو اور اتنا سے پانی اس کے اندر آپ کا پروسیس ہو, تو آپ تو پوری بوتل پہ چارج کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو دس وی ہیو پروف ٹو دا کورٹ. کورٹ ہیڈ ایکسپٹ, اسی بیسس پہ تو ہمیں اسٹے آرڈر مل گیا تھا. اب وہ کس بیسس پہ پھر ہٹایا گیا سچ پوچھو تو اگر آپ کہیں گے تو جو ہمارے وکیل صاحب ہیں ان کو بھی میں بھیج دوں گا, اور ایک صاحب ہیں جو لیگلی ان کو پتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیوں ہٹایا گیا؟ What's your personal opinion about that? Because I think that pressure کے اندر پریشر تو نہیں ہوگا. I think سندھ ہائی کا جو کورٹ ہیں, جو ہمارے جج صاحبہ ہیں, ان نے بھی سوچا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے اب 1 سال ہو گیا, کچھ نہ کچھ ریلیف دی جائے KESC کو. اب I don't know کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے, مگر ابھی بھی یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے. KESC کو تو ریلیف مل گیا حمید صاحب, پبلک کو کب ریلیف ملے گا؟ کیونکہ دیکھیے ان کی جو پرہیپس جو پہنچ ہے, دا ہڈن ہینڈز, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہمارے ہڈن ہینڈز تو ہی نہیں, ہمارے تو ہاتھ پیر سب کاٹ دیے ہیں. ان کے ہڈن ہینڈز کو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جس کو اون کرتے ہیں, کیونکہ جب اس کو اون کرنے کی بات آتی ہے تو صرف CEO کو, ایک سو کالڈ CEO ہے, ان کو سامنے لایا جاتا ہے اور وہی آ کر ہر اس کو
ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اپنے مینجمنٹ کے فلاز آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں, وہ آپس کے ان کے جو جھگڑے چل رہے ہیں, ان کے ملازمین, ان کے ورکرز کام نہیں کر رہے, وہ روڈوں پر ہیں, عوام اس میں پریشان ہے. تو یہ مینجمنٹ کے اگر پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو دوبارہ ٹیک اوور کرنا پڑے گا, لیکن اب تو پہلی جیسی حالت اس کی رہی نہیں ہے. اس کی لائبلٹیز پہلے سے 200% جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہیں. 1993 میں یہ اپنی کیپیسٹی سے کم پروڈیوس کرتا تھا, لیکن پھر بھی اس کے پاس کافی تو کیپیسٹی آپ کے خیال میں کہ کمپین چلائیں اس کو دوبارہ سے واپس گورنمنٹ کے اندر دیکھیں لانے میں میں ایک سر؟ چیز بتاؤں آپ کو, جہاں تک کہ آپ نے ورکرز کی بھی بات کی نا, جو 4,500 ورکرز جو ہیں ابھی تک سڑک پہ, وہ میرے گھر کے قریب میں ہی رہتے ہیں. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ہماری انفارچونیٹلی جتنے بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں اس میں اوور اسٹافنگ. جی جی There is no question of that. Management must have the right, of course, to run the way they want to. I'm talking about private, not about government agencies. Okay? PIV is overstaffed, steel mills is overstaffed. All these are government agencies are overstaffed. لیکن جب اگریمنٹ ہونے جا رہا تھا پرائیویٹائز کرنے کا, اس وقت اس چیز کو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے, ان کا جو نکالنے کا طریقہ تھا غلط تھا, جو کہ یہ نے نکالے, not the way to do it. ہم نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو اسٹیگر کر کے دیکھ کر کے جو جس کو جو آپ کو گولڈن ہینڈ شیک دیتا ہے اس کے حساب سے کرائیے. مگر اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے جو خیر میرے خیال سے نوٹ کی جائے کہ ان میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اپنی پوزیشن کے. دیکھیں کنڈے کیسے لگتے ہیں, میں اور آپ تو چڑھ کر کے نہیں لگاتے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی جو انہیرنٹ اسٹرکچرل پرابلمس KESE کے اندر مینجمنٹ میں ہیں وہ ورکرز کے تھرو ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو 4,000 ورکرز ابھی سڑکوں پہ ہیں, کیا یہ پرابلمز کریٹ نہیں کر رہے, جا کے لوگوں سے ایکسٹرا چارج بھی کر رہے ہیں, اور پیچھے ہڈن کافی کچھ چل رہا ہے جو کہ کافی بتانا تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, پولیٹیکل بھی ہو گیا, لوگ اب اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, پریشر گروپ بن گیا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی یہ کھچڑی پکتی جائے گی, یہ پرابلمز کریٹ ہوتے جائیں گے جب تک کہ گورنمنٹ ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو نہیں دے گی اور کہے گی کہ ٹھیک ہے اب پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اب وہ پولیٹیکل ول جب تک کہ نہیں آئے گی, چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہو, چاہے وہ ہماری KESE کے ساتھ ہو, چاہے کوئی بھی یوٹیلیٹی سروس کے ساتھ ہو. ایک اور جو پرابلم سب سے بڑا پاکستان میں جو آ رہا ہے, خاص طور سندھ کے اندر, کہ آپ کے پاس کنزیومر پروٹیکشن لا نہیں ہے. بالکل 2004 یہ سب سے پہلے جو لا بنا تھا ہم لوگوں نے بنایا تھا کنسلٹ کر کے, بلکہ سوری 2002 میں, اس وقت جو سٹنگ گورنر ہے ان نے سائن کیا تھا. آج تک کہ وہ لا فارمولیٹ صحیح طرح سے لیجسلیٹ نہیں ہوا ہے. تو پہلے تو ایک پولیٹیکل ول تو آ جائے کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے. لیکن ہمیں سب بات لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے, اب اویئرنیس کی ضرورت ہے, اب لوگوں کو بتایا جائے ان کے رائٹس کے بارے میں, وہ تو آپ لوگ کیا جائے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک سرٹن پلیٹ فارم ہو جہاں پر ہم ان کو لے کے جائیں اور وہاں سے وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کریں. تو آپ کی طرف سے میں چاہوں گا آپ کچھ بتائیں لوگوں کو, کیونکہ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز اب تمام اداروں سے ہٹتی جا رہی ہیں, تو اب وہ آپ کی طرف دیکھیں گے اور کسی کی طرف دیکھیں گے, پھر ان کے پاس الٹیمیٹ سولوشن لیڈرشپ جو کہ ابھی مل نہیں رہی, نظر نہیں آ رہی. اور سیکنڈلی بات یہ پھر روڈوں پہ نکل آتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جو چیز پاکستان میں پہلے ہی کم ہے وہ اور توڑ دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رائٹس بتانے کا. آپ بتائیے کہ کیا صحیح طریقہ ہے کہ وہ اپنے کنزیومر رائٹس کو پراپرلی ایکٹیویٹ کر سکے اینڈ بتا سکے لوگوں کو کہ بھائی وی نیڈ دس تھنگ اینڈ دس از آور رائٹ. دیکھیے اگین میں کچھ اس کے اوپر تھوڑا بہت ڈس ایگری کرتا ہوں, ان دا سینس کہ دیکھیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پولیس مین ٹو ہیلپ اے بلائنڈ وومن اکراس دا روڈ. یو نو واٹ ٹو ڈو وین یو گو ٹو اے شاپ. ٹھیک ہے, جیسا امریکہ ڈیولپ نیشنز میں ہوتا ہے, کہیں پہ بھی یار آپ سب سے کوئی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سڑک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, دکان میں جاتے ہیں, دوائی پکڑ لیجیے, چلیے forget everything else, look at the medicine. کبھی بھی آپ یہ چیک کرتے ہیں, آپ ایز این ایجوکیٹڈ سیولائز پرسن چیک اٹ کہ بھئی میں کیا لے رہا ہوں کیا نہیں لے رہا ہوں. آپ اس کی سیل چیک کرتے ہیں, آپ اس کا کیش میمو لیتے ہیں, آپ اس کی صحیح دکان سے لیتے ہیں. بالکل صحیح. یو سی, تو بیسکلی اے کنزیومر ہیز دا کامن سینس کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں. اب ایک آپ کے پاس ایک برانڈیڈ پروڈکٹ ہے جو 100 روپے کا ہے, اور پھر آپ لیتے ہیں ایک چیز وہی برانڈیڈ پروڈکٹ جو آپ کو اسی چیز کا وہی دکاندار دے رہا ہے 20 روپے کا. اب آپ 20 روپے والا لے لیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی
आपकी जेब शायद उसको फॉरवर्ड ही करते, मगर मैं तो कहता हूँ पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। हमीद साहब, हम यही देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग ये कर रहे हैं तो अनएजुकेटेड लोग क्या करेंगे। लाइव कॉल है हमारे साथ शरीफ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या बात करेंगे शरीफ साहब? जी, मैं आपका ये प्रोग्राम इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक तो आप कंपेयर में कोऑर्डिनेशन बड़ी जरूरी है, दूसरा मेकर साहब ये फरमा रहे हैं कि 2004 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस इन्होंने ड्राफ्ट किया था, उसके बाद कोई कानून नहीं बना। मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2007 इस वक्त इंटैक्ट है, वो मौजूद है, सिर्फ उसके मतलब लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। मेकर साहब को मैं एडवाइस करूंगा कि उसको जरूर पढ़ें और फिर लोगों को अवेयरनेस दें कि किस तरह उनको अपने राइट्स की प्रोटेक्शन लेनी है। शरीफ साहब, आपने अपने तौर पे क्या काम किया लोगों को अवेयर करने के लिए? जी हाँ, मैं तो अपने तरफ से जो काम कर सकता हूँ वो अपने दोस्तों को भी बता सकता हूँ। मीडिया पे कभी आने का मौका मिला तो इंशाल्लाह कहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो भी साहब आपके पास तशरीफ लाए हैं, मुझे खुशी है कि इस तरह के लोग सोसाइटी में मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये लीडरशिप दें और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये काम करें और मैं ये चाहूंगा कि अपने काम को ये एनहांस करें। मुझे इनको देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। अगर मैं इसका जवाब दे दूं, आई एग्री विथ यू। 2007 का भी हमने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट ने इसमें बहुत चेंज कर दी है। 2002 का जो था ओरिजिनल, उसके अंदर बहुत चेंजेस आ गई है, मगर वो लॉ भी अभी तक सिंध असेंबली में नहीं दिया गया है। इट हैज नॉट बिकम अ लॉ, इट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। ऑर्डिनेंस जो होता है 90 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है। अब 2007 हो गए, 2009, 2 साल हो गए, अभी तक उसका नाम पता नहीं है। और उसका भी एक हमारे में सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हमीद साहब, ये तो एवरीबडी नोज कि यहाँ लॉ बनता है, उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सबको पता है। लेकिन वही बात आती है कि लॉ बन तो गया, क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई गई या नहीं कराई गई, और अगर इम्प्लीमेंटेशन कराई भी गई तो आम लोगों तक उसकी कितनी अवेयरनेस दी गई कि आपके पास ये ऑर्डिनेंस है या नहीं। यहाँ मैं बात करूंगी कि लॉसेस भी बहुत हो रहे हैं फिलहाल। लाइन लॉसेस की, जिस तरह मैंने पहले बात की थी KESC के बारे में, लाइन लॉसेस को कौन केटर करेगा? बाकी तो चलिए आप प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े नहीं लगा सक रहे, या जो भी आपके पास फंड्स की कमी आ गई, ऑल्दो सब्सिडी 47 बिलियन दी गई पिछले साल, लाइन लॉसेस को कौन केटर करेगा और कितना केटर किया जा रहा है? जो मैंने आपको शुरू में पढ़ के सुनाया था 1994 का रिपोर्ट, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लाइन लॉसेस थे वो तकरीबन 20 से 25%, सो वेरी हाई। उसमें चोरी भी थी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉब्लम्स थे, यानी ओवरऑल जो खालिद इकबाल की जो रिपोर्ट है, ऑलराइट, वी गॉट दैट इन फ्रंट ऑफ अस। जैसा मैंने कहा ना, ये पूरी किताब इसके ऊपर है। अब रहता है कि अब 1994 में 20 से 25, टुडे अगर पट्टी साहब मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में आए थे, मेरे प्रोग्राम में भी काफी आ चुके हैं, आज मेरे ख्याल से द लाइन लॉसेस आर एनीवेयर बिटवीन 30 to 40%। ये इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों में जा रही होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि भाई कुंडा कौन लगाता है, मैं तो चढ़ करके नहीं लगाता हूँ। तो और अगर यूं भी देखने जाएं तो जो मेजॉरिटी कुंडे लगे हुए हैं आपकी कच्ची आबादी वगैरह में, ज्यादा में ज्यादा 2 पंखे चला लेगा, 1 टीवी चला लेगा, 4 बल्ब चला लेगा। मेन जो चोरी हो रही है वो बड़े घरों में, इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही है, इंडस्ट्रियल में हो रही है, स्कूलों में हो रही है, गवर्नमेंट इदारों में हो रही है। इसी पॉइंट से एक लाइव कॉल लेते हैं, हमारे पास लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा एक तो सवाल ये है कि यहाँ पे मैंने लाहौर में मेरा एक छोटा सा कैफे है और यहाँ पे वापडा वाले इतने तंग करते हैं मीटर रीडर्स। अगर हम प्रॉपर बिलिंग पे जाते हैं तो तब मसला आता है, अगर मीटर खराब है, कंप्लेन की है तो कोई आता नहीं, कहते 10,000 दे दें, 10,000 दे दें, 15,000 दे दें। जी, किस तरीके से तंग करते हैं आपको वापडा वाले, जरा हमें बताइए। पैसे मांगते हैं, अगर हम उन्हें कहते हैं नहीं मीटर चेंज करवा दें, कहते नहीं चेंज मत करवाएं, आप हमें 15,000 दे दें, आपको बिल नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और दूसरा मैंने एक और बात कहनी थी, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, ये प्लेज आजकल चल रहे हैं, एक तेरी पे हिना, एक तेरी पे चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। यहाँ पे एक जरा मैं बता भी दूं आपके ऑडियंस के लिए भी कि हेल्पलाइन ट्रस्ट के एक हमारी वेबसाइट है www.helplinetrust.org। I'll repeat it again, www.helplinetrust.org।
वहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट फॉर्म भी है। अगर उसके ऊपर आप वो करेंगे पंच करेंगे तो बाकायदा एक कंप्लेंट तो फॉर्म आ ये जो जाएगा। स्टेप्स आप हेल्पलाइन ट्रस्ट वाले ले रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट को नहीं लेने चाहिए? नहीं, वो तो अपनी जगह Complaint पे cell मैं भी जरा बनाया समझा गया तो था। दूं एक option। कि उसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट दाखिल करें, आपको इंडिविजुअल एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, जी। चाहे वो सर्विसेज के खिलाफ हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट के खिलाफ हो, एंड हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन और दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब रोना ये है कि देखिए हमारा, जैसा आपने कहा ना कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अगर हम